بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے قرآن پاک کا آغاز کیا ہے ترجمہ تفسیر کے ساتھ. سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، 7 آیات ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع اور 8ویں آیت سے انشاءاللہ ہمارا سبق شروع ہوتا ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اس قرآن کو ہمارے دلوں کا سکون بنائے. اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ کو ہمارے لیے دنیا آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کا آغاز یہاں سے فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آمَنَّا بِاللَّهِ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مومنین نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہ ایک تیسرے گروہ کا یہاں پر تذکرہ ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے آخری پیغمبر میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر آخری نبی اور رسول بنا کر جب بھیجا تو پیارے نبی علیہ السلام کے دور میں 3 بڑی جماعتیں تھیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے شروع میں کیا. 3 بڑی جماعتیں تھیں. ہم نے پیچھے پڑھا ہے پہلی جماعت ایسی تھی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی کامیاب لوگ ہیں. یہ پہلی جماعت ہے. یہ کون ہے؟ یہ ایمان والے لوگ، یہ پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں. دوسری جماعت کون سی تھی؟ دوسری جماعت ان الذین کفروا سواء علیہم. دوسری جماعت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ کافر ہیں اور ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں. تو یہ 2 بڑی جماعتیں ہوں گی. ایک وہ جو مکمل طور پر اللہ اور رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے، اور ایک وہ جو مکمل طور پر اللہ کا اور اللہ کے پاک پیغمبر کا انکار کرنے والے. ایک مسلمان مومن ہو گئے اور دوسرے کافر ہو گئے. تو تیسری جماعت جو تھی یہ سب سے بدترین جماعت تھی. یہ تھی منافقین کی جماعت. منافق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام کے پاس آتے تو کہتے ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کے تابع دار ہیں. اور جب یہ اپنے لوگوں کے پاس، کافروں کے پاس جاتے تو انہیں جا کر کہتے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم تو انہیں بیوقوف بناتے ہیں، حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی سزا کا بھی تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ٹھکانے کا بھی تذکرہ آگے جا کے سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل. منافق جو ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کفر سے، نفاق سے، فسق سے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہاں پر میں اشارتاً ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. وہ منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، آج اگر وہ نہیں ہیں لیکن جو ان کا کردار تھا یا جو ان کی کیفیت تھی تو اس کے اثرات کچھ نہ کچھ موجود ہیں. پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آیت المنافقی ثلاث.
منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں، یاد رکھیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا یہ جراثیم تو نہیں ہے، کیا ہم اپنی بات کے اندر جھوٹ تو نہیں بولتے، کیا ہم اپنی بات کے اندر لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتے، لوگوں کے ساتھ فریب تو نہیں کرتے، کیا اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، کیا ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی بندہ اپنی امانت رکھتا ہے تو ہم اس کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ تو اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہمارے اندر ہے تو سمجھ لیجیے کہ نفاق کا ایک درجہ ہے۔ اگر ساری چیزیں ہیں تو اللہ محفوظ فرمائے تو پھر انسان کے اندر نفاق کے سارے درجے آ جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایمان پہ مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے مَن یقول، بعض ایسے بھی ہیں آمنا باللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی بری بات ہے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اللہ کو اور ایمان والوں کو وہ اپنی طرف سے دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے کسی اور کو ماں سوائے اپنے نفس کے، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ معاذ اللہ کو دھوکہ دے کے، ایمان والوں کو دھوکہ دے کے، رسول اللہ کو دھوکہ دے کے کیا کر لیں گے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں، انہیں شعور بھی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اپنے آپ کو کس راستے پہ لے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے۔ وہ بیماری کون سی ہے؟ کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، نفاق کی، منافقت کی بیماری ان کے اندر، اللہ کی نافرمانی کی بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، پھر اللہ ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ تیسرا گروہ ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہم نے تیار کیا ہے۔ اور وہ عذاب کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، بس اس کے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو یہ بات پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس وجہ سے انہیں یہ عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب دردناک قسم کا ہے۔ تو یہاں پر تینوں جو گروہ ہیں ان کی جزا اور سزا کا تذکرہ ہو گیا۔ پہلی جو جماعت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب اور ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری جماعت اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تیسری جماعت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ پھر آگے انہی منافقین کی اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ کفر سے بڑا فساد زمین کے اندر اور کیا ہو سکتا ہے؟ منافق سے بڑا فسادیہ زمین کے اندر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مسلمون، کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح کروانے والے ہیں، ہم تو امن پیدا کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو کہ پوری کائنات کے اندر ہر وہ بندہ فسادیہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، جو پیغمبر کا نافرمان۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، جس نے اسے پیدا کیا، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کی بات نہیں مان سکتا، وہ معاشرے کے اندر اور کسی انسان کی بات کیسے مانے گا؟ یہ بندہ دنیا کے اندر فسادیہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے۔ یاد رکھیے
کہ روئے زمین پر امن اس وقت ہی قائم ہو سکتا ہے جب لوگ اللہ کی فرما برداری کریں گے. جب لوگ اللہ کی تابع داری کریں گے پھر زمین پر امن قائم ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا فساد نہ پھیلاؤ، تو آگے سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہیں الا خبردار انہم ہم المفسدون، بے شک وہی فسادیے ہیں، بے شک وہ فساد کرنے والے ہی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو تو یہ کہہ رہے ہیں نا منافق کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حقیقت میں یہ فسادیے ہیں اور فساد پیدا کرنے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، ایمان قبول کرو، جس طرح یہ لوگ جو تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہارے یعنی کہ گلی میں، محلے میں، بستی میں، تمہارے گھروں کے اندر رہنے والے، جس طرح یہ لوگ ایمان لائیں نا اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ. تو وہ منافق آگے سے کیا کہتے ہیں قالوا انؤمن، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، استغفر اللہ تو بولے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح بے وقوف ایمان لائے. وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بے وقوف کہنے لگے کہ ہم اس طرح ایمان قبول کریں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا الا خبردار لوگوں آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، بے شک یہ خود ہی بے وقوف ہے. اور بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں، حقیقت ہے کہ آج بھی کل بھی اس دور سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک ہر وہ بندہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں برے الفاظ بولتا ہے وہ بے وقوف ہے. اور اس کی دلیل یہ اللہ کا قرآن. جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں الا انہم ہم السفہاء، بے شک خبردار یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، ابھی انہیں اس بات کا علم نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں. اب آپ ان کی منافقت کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بدترین لوگ تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملاقات کرتے تو کیا کہتے؟ قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم تو ایمان لائیں، کہتے ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اللہ اکبر. اللہ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ان کے دوستوں کو نام کیا دیا ہے جو زمین کے اندر فساد کرنے والے ہیں، جھگڑا کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں. ایمان والوں کے پاس جا کے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان کی محفل سے نکل آتے پھر یہ کہتے نہیں، کافروں کے پاس آ کے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اب اس بات کا پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اللہ فرما رہے اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی سرکشی میں بہکا دے گا اللہ تعالیٰ. یعمہون فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی کے اندر بڑے ہی یعنی کہ اندھے ہو کے پھرتے ہیں. یہ سرکشی کے اندر اللہ ان کے ساتھ کیا مذاق کرے گا؟ مفسرین نے اس کی کئی تفسیریں کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کا یہ مذاق کرتے ہیں اسی طرح کا مذاق اللہ تعالیٰ آخرت میں اور دنیا میں ان کو ذلیل و رسوا کرے گا. ایک یہ ہے کہ جس طرح یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر انہیں ذلیل کرے گا. جب ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے انسان ترس رہا ہوگا کہ مجھے ایک قطرہ پانی کا میسر آ جائے، اس وقت اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرے گا. جب انسان سائے کے لیے تڑپ اور ترس رہا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ذلیل و رسوا کریں گے. اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا اور یہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے پھرتے ہیں.
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بیوقوف اور جاہل لوگ تھے. اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذی نشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی ہیں وہ لوگ، اولئک الذی، یہی ہیں وہ لوگ، نشتروا الضلالۃ، جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا ہے، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں. یعنی جنہوں نے ہدایت چھوڑ کے ضلالت کو خرید لیا ہے. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اب اللہ فرما رہے ہیں تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. فما ربحت، جو چیز انہوں نے خریدی ہے یعنی گمراہی، وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بھی تجارت کہا ہے. یعنی انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک کفر والا ہے، ایک اسلام والا ہے، ایک ہدایت والا ہے، ایک گمراہی والا ہے. انتخاب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا کہ اے انسان، ہم نے تجھے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ بوجھ عطا کی ہے. اب تو نے اپنی عقل سے کام لے کے دیکھنا ہے کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے. اب انسان ہدایت والا راستہ اپناتا ہے یا کفر والا. یہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اے انسان، تو محنت کر کے، کوشش کر کے دیکھ کہ تو کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ لوگ جو محنت کوشش کر کے اپنے جسموں کو تھکا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کیا ہی عظیم لوگ ہیں. اور وہ لوگ جن کی کوشش یہ ہے کہ وہ قرآن کو معاذ اللہ جھوٹا کر رہے ہیں، جن کی کوشش یہ ہے کہ وہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، جن کی کوشش یہ ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت خرید لی ہے بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے. ہدایت چھوڑ کے انہوں نے ضلالت خرید لی ہے، اور ان کی تجارت انہیں کبھی نفع نہیں دے گی، اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم، ان کی مثال، یہ جو منافق لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کی مثال کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ کی وجہ سے، اس روشنی کی وجہ سے اس کا ارد گرد جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے گرد و نواح جو بھی اس کا یعنی کہ قریبی ایریا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اسے اس میں ہر چیز نظر آنے لگتی ہے. یعنی آپ نا تصوراتی دنیا میں جا کے ذرا سوچیں کہ ایک آدمی، رات کا اندھیرا ہے، اندھیری رات ہے، یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب لائٹ وغیرہ کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، بجلی کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. جی چراغ کے ساتھ دنیا کے اندر روشنیاں کی جاتی تھیں. جی تو جنگلات کے اندر ہو، اندھیرا ہو، اسے سمجھ نہ آئے کہ قریب میرے کوئی فائدہ مند چیز ہے یا نقصان دہ چیز ہے. جی کوئی موذی جانور تو نہیں، وہ آگ جلاتا ہے، روشنی کرتا ہے، پھر ارد گرد روشن ہو جاتا ہے، اسے ہر چیز نظر آنے لگ جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ. اب اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دیکھیں کیسے بیان فرمائی. اللہ فرما رہے ہیں مثلہم، مثال، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر اس کا ارد گرد جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. ذہب اللہ بنورہم، اچانک اللہ تعالیٰ ان کے نور کو ختم کر دیتا ہے، اللہ ان کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ظلمات اور اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا، لا یبصرون، اور وہ دیکھتے نہیں ہیں. اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ کہ جو روشن کر کے بیٹھا ہے اپنا ایریا، اسے نفع نقصان کا پتہ چل گیا، اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے، اب اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ اندھیرے کے اندر خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کافر کی زندگی، منافق کی زندگی اللہ فرماتے ہیں ایسی ہیں. منافق آدمی، اسے ایک مرتبہ یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت کا جو نور ہے نا وہ اسے عطا کرتے ہیں. منافق بندہ، اب کافر اور منافق کی سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ کافر مسلمان وہ ہے جو مکمل طور پہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والا، کافر وہ ہے جو مکمل طور پہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا. منافق وہ ہے جو مسلمانوں کے پاس آ کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کافروں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ. تو اللہ فرما رہے ہیں اس منافق کی مثال ایسے ہے کہ اس کے پاس ہدایت تو آئی، روشنی تو آئی،
اس نے اللہ کی بات تو سنی، اللہ کے پیغمبر کی بات تو سنی، اس نے کتاب اللہ کو تو سمجھا، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، پھر اس نے چھوڑ دیا۔ یہ ایک بار روشنی حاصل کرنے کے بعد پھر اندھیروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے فی ظلمات، یہ پھر دوبارہ اندھیروں کے اندر چلا جاتا ہے، لا یبصرون، اور پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا، یہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیون، یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے، یعنی وہ اللہ کی کتاب کی طرف پھر لوٹتے نہیں ہیں۔ سمن، یہ بہرے ہیں، یعنی ان کے کان تو ہیں لیکن ان کے کان اس حد تک برائی کے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ قرآن سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کان ہونے کے باوجود، کانوں کے اندر قوت سماعت ہونے کے باوجود وہ قرآن نہیں سن سکتے۔ اللہ فرما رہے بکمن، یہ گونگے ہیں، زبان تو ان کی ہے، زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت تو ہے، قوت گویائی تو اللہ نے ان کو بخشی ہے، لیکن یہ زبان ان کی برائیوں کے اندر اس قدر غرق ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن پڑھنے سے قاصر ہو جاتی ہے، کہ یہ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ عمیون، یہ اندھے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی آنکھیں تو ہیں، ان کے پاس آنکھوں کے اندر قوت بصارت تو موجود ہے، یہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ کتنے جاہل ہیں کہ یہ حق بات کو نہیں دیکھ سکتے، یہ کتاب اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ حق بات کی طرف نہیں لوٹتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال ان کی ذکر کی۔ اللہ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے جنگل کے اندر آگ جلانے والے کی طرح دی، دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ فرماتے ہیں او کصیب من السماء، یہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، آسمان سے پانی آتا ہے، جب بارش برستی ہے فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیرا بھی ہوتا ہے، یعنی بادل چھا جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، ورعد، اس کے اندر بجلی بھی، یعنی کہ بجلی کی گرج بھی ہوتی ہے، وبرقن، اور بادل کی گرج ہوتی ہے، وبرقن، اور اس کے اندر بجلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ آسمان سے بارش برسی، اس کے اندر اندھیرا ہے، اس کے اندر یعنی کہ بادلوں کی گرج ہے، بجلی کی چمک ہے، یجعلون اصابعہم، جب بادل کی گرج ہوتی ہے، بارش کا زور ہوتا ہے، طوفانی بارش ہوتی ہے، پھر بجلی کی چمک اس کے اندر ہوتی ہے، وہ ایک خوف پیدا کرتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں یجعلون اصابعہم، یہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ اب دیکھیں وہ جو بجلی ہوتی ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، قریب ہے، وہ بجلی کی چمک جو ہوتی ہے، وہ بجلی کا ایک خوف جو ہوتا ہے، قریب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے، کلما، جب کبھی، اضاء لہم، وہ روشن ہوتی ہیں ان کے لیے، مشوا فیہ، تو وہ چلتے ہیں اس میں، جب کبھی، یعنی ایسا ہوتا ہے نا بادل چھا گئے، اندھیرا ہو گیا، رات کا اندھیرا ہو گیا، جب بجلی چمک دیتی ہے، جب بجلی روشن ہوتی ہے، نیچے والا ایریا جو ہے، نیچے والی جگہ جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کلما اضاء لہم، جب وہ روشن ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، وہ اس کے اندر چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب پھر ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے، جب پھر ان کے اوپر اندھیرا آ جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہے اللہ تبارک و تعالی، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کی جو کانوں کی سماعت ہے اسے اللہ تعالیٰ چھین لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کمال رحمت ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا، اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، اور پھر جب یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ ان کی قوت سماعت کو اللہ تعالیٰ چھین لے، وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی قوت بصارت کو چھین لے، ان کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ
ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ مثال بیان کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ روشن ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، یعنی منافقین کی صورتحال ایسی ہے کہ جب وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں آتے ہیں گویا ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، وہ بات سن بھی رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور جب پھر یہ کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں پھر ان کے اوپر اندھیرا آ جاتا ہے، پھر یہ اندھیرے کے اندر غرق ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب جلیل ہم سب کو کتاب اللہ سے اپنا دنیا اور آخرت کا نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو دنیا آخرت کے اندر ہمارے لیے باعث خیر، باعث رحمت اللہ تعالیٰ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔